ملازم سر سے چادر بدن سے، سنیے گا غزل کے شعر پڑھوں گا. سر سے چادر بدن سے قبا لے گئی، سر سے چادر بدن سے قبا لے گئی زندگی، ہم فقیروں سے کیا لے گئی. سر سے چادر بدن سے اور نوازو، سر سے چادر بدن سے قبا لے گئی. اور شعر سنیے کہ میری مٹھی میں سوکھے ہوئے پھول ہیں، میری مٹھی میں سوکھے ہوئے پھول ہیں، خوشبوؤں کو اڑا کر ہوا لے گئی. سر سے چادر بدن سے قبا لے گئی، میں سمندر کے سینے میں چٹان تھا، میں سمندر کے سینے میں چٹان تھا، میں سمندر کے سینے میں چٹان تھا، رات کو موج آئی بہا لے گئی، رات کو موج آئی. میں سمندر کے سینے میں چٹان تھا، رات کو موج آئی بہا لے گئی. اور حضرات اس مختصر سی غزل کے دو شعر آخری، ایک مجھے بہت پسند ہے، ایک انشاءاللہ ملک زادہ صاحب کو بہت پسند آئے گا، دونوں میں پیش کر رہا ہوں. گھبرائیے مت، آئیے. سر سے چادر بدن سے، سنیے گا یہ شعر کہ میری شہرت سیاست سے محفوظ ہے، میری شہرت سیاست سے محفوظ. دوسرا مصرع دیکھیے گا اس کا کہ میری شہرت سیاست سے محفوظ ہے، میری شہرت سیاست سے محفوظ ہے، یہ طوائف بھی عصمت بچا لے گئی، یہ طوائف. سب سبحان اللہ سبحان اللہ. میری شہرت سیاست ان کے شہر میں طوائفیں بھی باعثمت ہوا کرتی ہیں. میری شہرت، میں نے اصل میں سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا. ارشاد ڈاکٹر صاحب شیر سلام. حضرات واللہ یقین کیجئے بخدا میں نے نہیں یہ سنا کہ انہوں نے کیا کہا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اگر ایسے لوگ دنیا میں نہ پیدا ہوتے تو یہ لفظ پیدا نہ ہوتا. سر سے چادر بدن سے، سر سے چادر بدن سے قبا لے گئی. حضرات غزل کا نازک کا شعر ہے، ملاحظہ فرمائیے کہ چاند نے رات مجھ کو جگا کر کہا، چاند نے رات مجھ کو جگا، چاند نے رات مجھ کو جگا کر کہا، ایک لڑکی تمہارا پتا لے گئی، سر سے چادر بدن سے. چاند نے رات مجھ کو جگا، چاند نے رات مجھ کو جگا کر کہا، چاند نے رات مجھ کو جگا کر کہا. پڑھا نہیں جا رہا، میں دوسری غزل ملاحظہ فرمائیے.
میرے ذہن میں جب دوسری طرف لگ جاتا ہے، دوسری غزل کی طرف میرا ذہن ہے اس وقت. اور غزل میں چاہوں گا کہ جب میں اٹھوں تو بہت سنجیدہ ماحول دوسرے کو ملے. اس طرح کا ماحول ہمارے ان کے لیے کافی ہے، مگر جب مشاعرے کے لیے ذرا نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس لیے احتیاط برتی جائے. ملازم وہ مہکتی پلکوں کی ہوٹ سے کوئی تار چمکا تھا رات میں. وہ مہکتی پلکوں کی ہوٹ سے کوئی تار چمکا تھا رات میں. میری بند مٹھی نہ کھولیے وہی کوہ نور ہے ہاتھ میں. میری بند مٹھی. اور رات اس شعر میں شاعر کا حوصلہ دیکھیے. عرض کرتا ہوں کہ میں تمام تارے اٹھا کے غریب لوگوں میں بانٹ دوں. میں تمام تارے اٹھا کے غریب لوگوں میں بانٹ دوں. کبھی ایک رات وہ آسماں کا نظام دے میرے ہاتھ میں. واہ واہ واہ. میری بند مٹھی نہ کھولیے وہی کوہ نور ہے ہاتھ میں. میں تمام تارے اٹھا کے غریب لوگوں میں بانٹ دوں. کبھی ایک رات وہ آسماں کا نظام دے میرے ہاتھ میں. ابھی شام تک میرے باغ میں کہیں کوئی پھول کھلا نہ تھا. ابھی شام تک میرے باغ میں کہیں کوئی پھول کھلا نہ تھا. مجھے خوشبوؤں میں بسا گیا تیرا پیار ایک ہی رات میں. مجھے خوشبوؤں میں بسا گیا. شعر بھی سنیے کہ تیرے ساتھ اتنے بہت سے دن تو پلک جھپکتے گزر گئے. تیرے ساتھ اتنے بہت سے دن تو پلک جھپکتے گزر گئے. ہوئی شام کھیل ہی کھیل میں گئی رات بات ہی بات میں. اور حضرات یہ آخری شعر ہے. اس میں اگر کوئی میرا اسلوب نکلا ابھی تو میں لکھ رہا ہوں تو یہ شعر اس رخ کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ میں کوئی اسلوب کی تلاش میں ہوں. ملاحظہ فرمائیے آخری شعر. میری بند مٹھی نہ کھولیے وہی کوہ نور ہے ہاتھ میں. کبھی سات رنگوں کا پھول ہوں کبھی دھوپ ہوں کبھی دھول ہوں. کبھی سات رنگوں کا پھول ہوں کبھی دھوپ ہوں کبھی دھول ہوں. میں تمام کپڑے بدل چکا تیرے موسموں کی بارات میں. میں تمام کپڑے بدل چکا. کبھی سات رنگوں کا پھول ہوں کبھی دھوپ ہوں کبھی دھول ہوں. میں تمام کپڑے بدل چکا تیرے موسموں کی بارات میں. میری بند مٹھی نہ کھولیے وہی کوہ نور ہے.
یہ پہلی غزل تھی جو انہوں نے سنایا. ملاحظہ فرمائیے ذرا. ایک مصرع ایسا ہے کہ آپ کو لگے گا غزل جیسا نہیں ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ فیصلہ دوسرا مصرع سننے کے بعد فرمائیں. سنیے بھائی صاحب. نوازش. کوئی پھول دھوپ کی پتیوں میں ہرے ربن سے بندھا ہوا. سنیے گا. کوئی پھول دھوپ کی پتیوں میں ہرے ربن سے بندھا ہوا، وہ غزل کا لہجہ نیا نیا، نہ کہا ہوا نہ سنا ہوا. وہ غزل کا لہجہ نیا نیا. سبحان اللہ. اور اب غزل کا شعر ملاحظہ فرمایا تھا کہ جسے لے گئی ہے ابھی ہوا، وہ ورق تھا دل کی کتاب کا. جسے لے گئی ہے ابھی ہوا. دوسرا مصرع ملاحظہ فرمایا تھا کہ جسے لے گئی ہے ابھی ہوا، دل کی کتاب. وہ ورق تھا دل کی کتاب کا. کہیں آنسوؤں سے مٹا ہوا، کہیں آنسوؤں سے لکھا ہوا. نوازش کرم. کہ جسے لے گئی ہے ابھی ہوا، وہ ورق تھا دل کی کتاب کا. کہیں آنسوؤں سے مٹا ہوا، کہیں آنسوؤں سے لکھا ہوا. کئی میل ریت کو کاٹ کر کوئی موج پھول کھلا گئی. سنیے. کئی میل ریت کو کاٹ کر کوئی موج پھول کھلا گئی. کوئی پیڑ پیاس سے مر رہا ہے ندی کے پاس کھڑا ہوا. اور رات یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں کہ مجھے ہاتھ سونے سجا سجا کے بہت حسین بنا دیا. مجھے ہاتھ سونے سجا سجا کے بہت حسین بنا دیا. میرا دل بھی جیسے دلہن کا ہاتھ ہو مہندیوں سے رچا ہوا. میرا دل بھی جیسے دلہن کا ہاتھ ہو مہندیوں سے رچا ہوا. اور وہی شہر ہے، وہی راستے، وہی گھر ہے اور وہی لان بھی. وہی شہر ہے، وہی راستے، وہی شہر ہے، وہی راستے، وہی گھر ہے اور وہی لان بھی. مگر اس دریچے سے پوچھنا وہ درخت انار کا کیا ہوا. مگر اس دریچے سے پوچھنا. حضرات آخری شعر جگنو کی علامت سے ایک بات کہی گئی ہے. میں عرض کر سکتا ہوں کہ جگنو کو میری نگاہ سے پہلی بار دیکھی ہے. اپنی نگاہ سے تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا، میری نگاہ سے پہلی بار دیکھی ہے. عرض کرتا ہوں کہ میرے ساتھ جگنو ہے ہم سفر، مگر اس شرر کی بساط کیا. میرے ساتھ جگنو ہے ہم سفر، مگر اس شرر کی بساط کیا. یہ چراغ کوئی چراغ ہے، نہ جلا ہوا نہ بجھا ہوا. میرے ساتھ